السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے اور اللہ والے موت سے کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا اور طبیبوں نے کہہ دیا یا انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب دنیا میں وہ زیادہ جی نہیں سکیں گے، ان قریب موت کے دروازے سے گزرنے والے ہیں، تو مسکرا رہے تھے۔ بیوی نے مسکراتے دیکھا تو کہا، عجیب آدمی ہیں آپ، موت کے تصور سے طاقتور لرز جاتا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں داعی اجل کو میں لبیک کہہ دوں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور اس تصور کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے تو آدمی لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، موت ہی تو وہ پل ہے جس سے گزر کر محبوب کا دیدار نصیب ہونے والا ہے، اس لیے میں موت کے تصور سے مسکرا رہا ہوں کہ ادھر روح نکلے گی، ادھر مصطفیٰ کا جمال نظر آ جائے گا۔ اب میں جو چیز سمجھانے جا رہا ہوں اسے غور سے سمجھیں آپ، کیونکہ بڑی دنیا کی محبت ہمارے دل میں رچ بس گئی ہے، اور اتنی رچ بس گئی ہے، اتنی رچ بس گئی ہے کہ کعبے کے سامنے بھی دنیا، سنہری جالیوں کے سامنے بھی دنیا، اور ہر جگہ دنیا دنیا، بڑی رات میں بھی دنیا، بڑے دن میں بھی دنیا، یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا سا کھل سکے۔ ماں کے شکم میں پرورش پانے والا بچہ اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو دنیا ہے وہی دنیا میرے لیے بہتر ہے، اور وہ شکم مادر میں پرورش پاتا رہتا ہے، اللہ عز و جل اسے پالتا رہتا ہے، لیکن جب اس جگہ کی مدت مکمل ہو جاتی، اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، کوئی ڈاکٹر کسی کی پیدائش کا پرفیکٹ وقت نہ کل بتا سکا ہے، نہ آج بتا سکتا ہے، نہ قیامت تک بتا سکے گا۔ جب میرا رب چاہتا ہے تب بندہ دنیا میں آتا ہے، اور جب میرا رب چاہتا ہے تب بندہ دنیا سے جاتا ہے۔ نہ آنے کے اندر انسان کوئی گارنٹی اور ٹائم بتا سکتا ہے، نہ جانے کے اندر انسان کوئی ٹائم اور گارنٹی بتا سکتا ہے، لیکن بچہ آنا نہیں چاہتا اس دنیا میں، کیونکہ اسے ماں کے پیٹ کے اندر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آنا ہے اس دنیا کے اندر اسے۔ جب اس دنیا میں آتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، میں کہاں آ گیا، سب اجنبی اجنبی، کون، یہ کہاں سے، یہ سب ساری چیزیں کیا ہے۔ پھر تھوڑے دنوں تک اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے محسوس ہوتا ہے، یار یہ تو ماں کے پیٹ سے بڑی جگہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو یہاں پر ہیں وہ تو ماں کے پیٹ میں مجھے نہیں مل رہی تھی۔ پھر وہ دنیا میں مست ہونا شروع ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے اب یہ دنیا اس کو بہتر لگنے لگتی ہے، اور پھر وہ اس دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، یہاں کی عمارتیں، یہاں کا کھانا، یہاں کا پینا، یہاں کا پہننا، یہاں کی لذیذ غذائیں، یہاں کی گاڑیاں، یہاں کی چمک دمک، یہاں کا سفر، یہ ساری چیزوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ پھر سوچتا ہے اب یہاں سے نہیں جانا۔ جیسا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا نا، ویسے ہی اس دنیا سے جانے کے لیے بھی وہ تیار، اس لیے کہ دنیا میں اسے اچھا لگتا ہے۔
وہ سوچتا ہے یہ دنیا کی چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی تو کیا ہوگا. یہ پیار کرنے والے انسان، محبت کرنے والے انسان، یہ کھانے پینے کی اتنی چیزیں، یہ لذتوں کی اتنی چیزیں، ان ساری چیزوں کو جب وہ دیکھ، بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کہاں تک آؤ گے تم؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں گزارش کروں گا کہ اب کسی کو اندر نہ آنے دیں، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، کوئی دروازہ کھول کے پھر اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک بندے کے اندر جگہ نہیں ہے، اور پھلانگ کر کے آنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اب وہ اس دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا مگن ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کا دل، توجہ چاہوں گا، اس دنیا سے دل اتنا لگ جاتا ہے کہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن جانا ہے. پھر اس کی زندگی مکمل ہوتی ہے اور روح قبض کرنے والا فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے اس کی روح قبض کر لیتا ہے، لے جا کر اس بندے کو نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ پڑھ کر اس کو لے جا کر کے قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے. توجہ چاہوں گا، دل دماغ دونوں حاضر رکھ کر سنیے گا تو آج بہت کچھ انشاءاللہ آپ لے کر کے اٹھیں گے. جانے والوں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ہر جانے والا یکساں نہیں ہوتا، ہر قبر میں پہنچنے والا سملر نہیں ہوتا. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے. وہ مومن جس کی زندگی اللہ عز و جل کے فرمان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین پر عمل کرنے کے اندر گزر گئی، جب وہ بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اور اسے قبر کے سپرد کیا جاتا ہے، اور پھر جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت کا مصداق وہ بن جاتا ہے جس میں رب قدیر نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. یعنی ایمان والا جسے اللہ ثابت رکھتا ہے، یہ ثابت کس بات پر؟ توجہ چاہوں گا، ثابت کس بات پر اللہ رکھتا ہے؟ تو فرمایا گیا جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو لوگ اسے اتار کر جانے لگتے ہیں تو اسے اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جانے والوں کے چپلوں کی اور قدموں کی آہٹ تک وہ مرنے والا قبر کے اندر سنتا رہتا ہے. اور بٹھا کر کیا کیا جاتا ہے؟ بس یہی اس آیت کے اندر اس کو فرمایا گیا. بٹھا کر اس سے سوال کیا جاتا ہے، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال پوچھا جائے گا. اب ایمان والے کو اللہ عز و جل ثابت رکھتا ہے، یعنی زندگی بھر تو وہ اللہ کو رب مانتا رہا،
اسلام کو دین مانتا رہا اور حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتا رہا، تو اللہ اس قول پر اس بندے کو ثابت رکھتا ہے، اور جیسے ہی قبر میں سوال ہوتا ہے بندہ اس تین سوالوں کے جوابات آسانی سے دے دیتا ہے۔ لیکن کون؟ جو مومن ہوتا ہے، تو اب اس سے کہا جاتا ہے سو جا اس طریقے سے جیسے دلہن سویا کرتی ہے، اور پھر اس کی قبر کو، اب دیکھیں توجہ چاہوں گا جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، پھر اس کی قبر کو اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں اسے قبر میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں توجہ چاہوں گا، بندہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا، دنیا میں آنے کے بعد قبر میں جانا نہیں چاہتا، اور جب قبر کے یہ مزے دیکھے گا کہ جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، آرام سے سو رہا ہے، تو اب وہ چاہے گا کہ اب یہاں سے کوئی مجھے نہ نکالے، اس جگہ سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک چوتھا مرحلہ آتا ہے جب قبر سے بندے کو اٹھایا جاتا ہے اور میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ لیکن وہ بندہ جو اللہ کے اس قول کے اوپر ثابت قدم رہے گا، اس کو جنت عطا کر دی جائے گی، اور وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، اب بندے تیرا سفر مکمل ہو گیا، اب یہاں تو ہمیشہ کے لیے رہے گا، کوئی تجھے یہاں سے نکال نہیں سکتا۔